اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملائکہ کو نور میں پیدا کیا گیا اور انہی ملائکہ میں سے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے کام پر مامور ہیں، اور اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کے قبض کرنے پر مامور ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں اور وہ اس کام پر مامور ہیں۔ ناظرین کرام، ممکن ہے آپ سب کے ذہن میں بھی یہ سوال کبھی آیا ہو کہ آخر اسرائیل علیہ السلام ہی سب کی روح کیوں قبض کرتے ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لانے کے لیے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا تو کل کو اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور پھر اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ عظمت و اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے آگے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، چونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی جان بھی تم ہی قبض کرو گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اگر میں انسانوں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا بھلا کہے گا۔ خواتین و حضرات، آج آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اسرائیل رات کے 2 بجے آئے اور روح قبض کر لی، بلکہ ہر موقع پر آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا ہارٹ اٹیک آ گیا جس کی وجہ سے موت ہو گئی، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی، لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ خواتین و حضرات، بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت 3 مرتبہ دن میں لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے یا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما دیتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس فرشتے کو دیکھ لیں اور اس کے کلام کو سن لیں
تو یہ لوگ میت کو بھول کر اپنے آپ کو رونے لگ جائیں۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس بات کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن تم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیری تو اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوک دار کیل کی طرح کھڑا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں۔ جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو ایسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جیسا میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ملک الموت نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس سے آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور کہا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے جس کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کفار کو محض آپ کی شکل ہی برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا، آپ ذرا منہ موڑ لیجئے۔ تو پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کا جسم مہک رہا تھا اور کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ مومن کو صرف آپ علیہ السلام کی دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔